گوئے کہ دو حدیثوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے 3 فائدے بتائے جو بہت اہم مہم ہے، اور ایک ایسے عمل کے اوپر جو ہم کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے ساتھ تعلقات رکھنا، تعلق خراب نہ کرنا، رشتہ نہ توڑنا، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پہلا فائدہ، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہے کہ خدا اس کے رزق میں کشادگی پیدا فرمائے، فراخی، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کیا کرے۔ آج ہمارے مسائل میں ایک اہم مسئلہ رزق کا مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، آپ سچے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر آپ یہ چاہیں، من احب ان یبسط لہ فی رزقی، جو یہ چاہتے ہیں کہ اس کا رزق بڑھ جائے، اس میں کشادگی آ جائے، تو وہ کیا کرے؟ رشتوں کا پاس رکھے، رشتوں کو نبھائے، توڑے نہیں۔ تو ہمارے مسئلوں میں ایک اہم مسئلہ رزق کا ہے۔ اگر ہم اپنا رزق بڑھانا چاہتے ہیں، برکت لانا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ کام کرنا پڑے گا کہ ہم رشتوں کا خیال کر رہے ہیں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دوسرا فائدہ کہ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَسْرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اگر وہ یہ چاہے کہ اس کی لمبی زندگی ہو جائے، زندگی اس کی دراز ہو جائے، تو وہ رشتوں کا پاس رکھ کے رشتوں کو نبھائے اور اس کو نہ توڑے۔ آپ کہیں گے رزق کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ عمر کیسے لمبی ہوگی؟ جب اللہ نے تقدیر میں ہماری عمر لکھی ہوئی ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ قرآن میں کئی جگہوں پہ اللہ نے فرمایا جب تمہاری موت کا وقت آتا ہے نا، تو موت تمہیں نہ 1 سیکنڈ پہلے آ سکے گی نہ 1 سیکنڈ بعد میں، بالکل وقت پہ آئے گی۔ اور اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم رشتوں کا پاس رکھو گے تمہاری عمر لمبی کی جائے گی۔ یہ تو آپس میں تضاد ہے، آیات کچھ کہہ رہی ہے، حدیث کچھ کہہ رہی ہے، تو تضاد نہیں ہے۔ اصل میں تقدیر کی ہے 2 قسمیں، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم اس تقدیر کو کہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تقدیر میں نے لکھوائی ہے اور یہ بالکل اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس آدمی کی تقدیر میں ہم نے یہ لکھا اتنا کھائے گا، اتنا پیے گا، اتنا یہ کرے گا، اتنا یہ کرے گا، شادی کرے گا، 1 کرے گا، 2 کرے گا، اتنی اولاد، یہ مبرم ہے، اٹل ہے۔ اور ایک ہے تقدیر معلق، لٹکی ہوئی تقدیر۔ لٹکی ہوئی کیا؟ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس بندے کی عمر ہے 40 سال، 40 سال اس کی پورے جو روح قبض کر لو، ٹھیک ہے بھائی، لیکن ساتھ اللہ فرماتے اگر اس نے فلاں نیکی کر لی، فلاں عمل کر لیا، فلاں عمل کر دیا، فلاں نے اس کے لیے دعا کی، فلاں نے اس کے لیے کیا، تو اس کی عمر میں 20 سال کا، 30 سال کا، 40 سال کا اضافہ کر دو، اور ابھی روح نہیں قبض کرنی 40 پہ، 60 پہ، 70 پہ، 80 پر اس کی روح قبض کرنی ہے۔ تو اگر ہم صلہ رحمی کریں گے، رشتوں کا پاس رکھیں گے، اگر ہماری عمر 40 سال ہے، مثال دے رہا ہوں 50 ہے، اور ہم نے صلہ رحمی کی، رشتوں کا خیال رکھا، یہ نہیں کہ ہم پیسے دیں، محبت سے پیش آئے، ان کے لیے دعائیں کی، تو 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال ہماری عمر بڑھ سکتی ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن صلہ رحمی کرنے والے کو جنت میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یہ 3 عمل کیے اللہ اس کے حساب آسان لیں گے اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے فرمائیں وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، کہ تو رشتوں کا پاس رکھے، جو تم سے رشتہ
تھوڑے تم جوڑے تو تو بھی جنت میں داخل ہوگا. اور دو چیزیں اور بتائے, وہ بھی آپ کو چلو بتاتا ہوں. فرمائے توتی من حرمکا, جو آپ کو محروم رکھے نا کسی چیز سے, ہر چیز سے آپ اس کو محروم نہ رکھے, آپ اس کو دے. جو آپ پہ ظلم کرے وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ, جو آپ پہ ظلم کرے آپ معاف کرے اور آپ رشتوں کا پاس رکھے. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے داخل فرمائے گا.